محشر میں سنمول عقیدے کے عوض ہم، بخشش نہ خریدیں تو گناہگار نہ کہنا، جنت میں بھی شبیر تیرے غم کی قسم، ماتم نہ کریں ہم تو عزادار نہ کہنا۔ ایک چھوٹا سا اعلان سماعت فرمائیں کہ 27 اگست سندوق 26 اگست اسی جگہ مجلس رضا منعقد کی جا رہی ہے، جس میں مقامی ذاکرین اور منقبت خواہاں کے ساتھ مہمان خصوصی حامد رضا سلطانی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ سب سے شرکت کی درخواست ہے۔ مزید معلومات کے لیے بانی مجلس سید افتخار شاہی سے رابطہ کریں۔ آپ سب کی سماعتوں کو جس ہستی کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں۔ مزید کوئی تاخیر کیے بغیر ملتمس ہوں ذاکر کربلا معلی سفیر ولایت مولا علی وکیل حق طیبہ طاہرہ محترم جناب علامہ آصف رضا علوی صاحب سے کہ وہ ممبر افروز ہوں اور کل جو نماز ولایت کی نیت ہم سے کروائی تھی آج اس کی ولایت والی تشہد پڑھا کے نماز مکمل کریں۔ قبلہ محترم جناب علامہ آصف رضا علوی صاحب صلوات صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایک نعبد وایک نستعین الصلاة والسلام تحیۃ الاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وخطاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة الولاية الكتاب القرآن الأنوار الأعين المعصومين العلوم الهدى الحسن الحسين المحسن العباس أبيها السيدة فاطمة الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ برادر سید شمائل رضا کی یہ محنت رسول کی اکلوتی بیٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور، ان کی توفیقات خیر میں عطا فرمائے، ان کو نیک کامل الخلقت صالح امام حسین کا ماتمی فرزند عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں میرا مالک انہیں اولادیں مدینہ عطا فرمائے۔ میرا مالک اب جتنے احباب جتنے قدم چل کے آئے ہیں جو شرعی حاجات رکھتے ہیں جناب سیدہ کونین آپ کی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ میرا مالک ہر علی اللہ پڑھنے والے کو ہر خوف اور خطرے سے محفوظ، مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ بانیان مجلس حاضرین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں کہ آپ والے دن اٹھیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت نصیب فرمائے، دوائل ہم کا سایہ نصیب ہمارے آقا و ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل ہمارا شمار مولا کے نوکر نصیب دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات اللہ اجازت ہے
میں نے کل آپ کے سامنے جو موضوع سخن تھا اسی کی آج دوسری نشست وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہ خلق کرتا جنوں کو نہ بناتا انسان الا لیعبدون، اگر مقصد تخلیق کائنات عبادت نہ ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ بشر ہر وقت عبادت کرے، اور کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے گزارش کی عبادت ہے اطاعت الہی کا نام، اطاعت الہی ہے اطاعت رسول کا نام، اور اطاعت رسول ہے محبت اہل بیت۔ دل میں محبت اہل بیت ہو تو پھر اللہ اس عبادت کو قبول کرے۔ دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بغض ہوا تو چاہے ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائے، اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا بغض آپ سے کریں عبادت اللہ کی کریں تو اللہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ عبادت ہے تمہارے دل میں کرنی۔ ہم مولا قلب عبادت کریں لیکن قلب اللہ کو تو مانتا ہے۔ امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، امام نے فرمایا اگر کسی برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا پھر اس کے بعد جو بھی چیز پاک ڈالو گے وہ خود ہی نجس ہو جائے گی۔ بغض علی سے بڑی نجاست کوئی نہیں۔ ہم نے جن کو رہنما مانا ہے، ہم نے جن کو امام مانا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں مانا، اللہ نے بنایا تو ہم نے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا۔ ثم اورثنا، ہم نے وارث بنایا، اللہ کہہ رہا ہم نے وارث بندے نہیں بناتے، اللہ خدا کہتا ہم نے وارث بنایا کس کا؟ الکتاب، کسے؟ جسے میں نے چن لیا۔ یہاں پر اللہ نے کتاب کہا ہے تو میں ترجمہ بھی کتاب ہی کروں۔ اگر یہاں اللہ لفظ قرآن کہتا میں یقیناً ترجمہ قرآن کرتا۔ یہاں پر لوگ ترجمہ کرتے ثم اورثنا الکتاب، ہم نے قرآن کا وارث بنا دیا، لفظ قرآن تو آئے گی۔ خدا نے تو لفظ دیا ہے کتاب۔ اللہ کو جب ضرورت تھی تو اللہ نے قرآن میں لفظ قرآن لکھا، جہاں ضرورت تھی وہاں کتاب لکھا۔ قرآن کے اندر قرآن جو ہے وہ لفظ 70 دفعہ ہے، اور قرآن کے اندر لفظ کتاب 256 مرتبہ۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے ہم نے کتاب کا وارث ہونے بنا جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا، جنہیں ہم نے چن لیا۔ کتاب اور ہے قرآن۔ میں بڑا تمہید میں آپ ساتھ دیں گے، قرآن کسے کہتے ہیں، کتاب کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھی جائے اسے قرآن کہتے ہیں، جو لکھی ہو اسے کتاب۔ قرأت یہ قرآن جو بولی جائے، میرا رسول کیونکہ بولتا تھا تو اس بولنے کو سمجھتے تھے لوگ یہ قرآن۔ جو رسول بولے وہ قرآن، جو اللہ لکھ کے بھیجے وہ کتاب، آسان کر دیتا۔ جو مصطفیٰ پہ اتری تھی وہ کتاب، جو نبی نے بولی تھی وہ قرآن۔ اس سے پہلے خدا نے نبیوں پر کتابیں اتاری، حضرت موسیٰ پر توریت، حضرت عیسیٰ پر انجیل، حضرت داؤد پر زبور۔ یہ ساری کتابیں جو نبیوں پہ اتری یہ لکھی ہوئی آئی تھی اور نبیوں کے ہاتھوں پہ آئی تھی۔ آج دنیا میں انجیل ہے لیکن بدلی، زبور ہے تحریف شدہ، قرآن جو ہے وہ اپنی حالت میں۔ باقی کتابیں کیوں بدلی اور قرآن کیوں نہیں بدلا؟ بڑا بہترین لفظ ہے، جو نبیوں کے ہاتھوں پہ آئی تھی وہ امت کے ہاتھ لگ گئی۔ قرآن کو اتارا قلب مصطفیٰ، یہ کتاب آئی قلب مصطفیٰ۔ قلب مصطفیٰ تک کسی کی رسائی نہیں تھی، قلب مصطفیٰ بڑی دور کی بات ہے، قدم مصطفیٰ تک جو قلب مصطفیٰ پہ اتری وہ کتاب، رسول نے اس کو دل میں محفوظ کر لیا۔ اب رسول زبان سے بولتے تھے،
امت کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. یہ بات مانیے گا کہ جبریل امین کتاب لے کے آیا تھا, کتاب کو جانتا نہیں تھا. اگر وہ آیتوں کا پہلے سے واقف ہوتا تو پھر وہ محتاج نبی نہ ہوتا, پھر تو نبی سے افضل ہو جاتا کہ جبریل کو آیت کا پہلے سے پتا. چلے کل میں نے ایک بات کی تھی, اس کا ایک زاویہ میں آپ کو دوبارہ دینے لگا. جبریل امین یہ واحد فرشتہ ہے جو اللہ سے کتابیں لے کے آتا ہے. اس کے علاوہ کوئی مسلک نہیں کہتا کہ ہمارے ہاں وہ دوسرا فرشتہ ہے. سارے کہتے ہیں جبریل لے کر, جبرائیل لے کر, انجیل جبرائیل, زبور جبرائیل, توریت, صحیفے, جتنے بھی آسمان سے حکم اترے وہ جبریل. یہ جبرائیل شب معراج سدرۃ المنتہا پہ اور اس سے آگے نہیں جاتا, اور کتابیں لیتا ہے اللہ سے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں حد جبرائیل کا پتہ چل گیا کہ یہ سدرہ پہ رہتا, یہ سدرہ سے آگے جاتا. اب میں سوال دوں گا, جواب نہیں دوں گا, جواب آپ نے خود سوچنا میرے میں آنے. جب جبریل زمین پہ کتابیں لے کے آتے اور یہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جاتا تو سدرہ تک اس کو کتاب کون دے کے جاتا ہے؟ سے آگے جاتا دکھا یا اللہ کو وہاں سے آتا دکھا. اگر وہ وہاں سے سدرہ تک آ جاتا ہے تو وہ زمین پہ کیوں نہیں آتا؟ جو حرکت کر دے وہ اللہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور جبریل کے درمیان بھی کوئی وسیلہ ہے. جبریل کو پہنچاتا ہے. اگر وہ مصطفیٰ ہے تو پھر مصطفیٰ پہ تو حکم زمین پہ آیا ہے. اس کا مطلب اللہ اور جبریل کے درمیان کسی کو وسیلہ ماننا پڑے گا. میں وسیلے کا نام نہیں لوں گا, تم کتابوں سے پوچھ لینا استاد جبریل کی خدا نے ابلیس سے کہا تھا, کل میں نے جو بات کہی تھی, خدا نے کہا تھا استکبرت ام کنت من العالی. تو نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا, تو نے اتنا غرور ہے کیا تو اپنے عالی نہیں, جس نے عقیدے کی بڑی سلام لگائی اس نے کہا کہ آل محمد نور سے, یہ سب سے بڑی عقیدہ. اس سے آگے کوئی نہیں. ایک نے کہا نہیں یہ بشر ہے, ہم نے کہا جس نے عقیدے کی بڑی سلام لگائی اس نے کہا آل محمد نور سے. اگر یہ نور سے ہے تو نور اس سے پہلے ماننا پڑے گا. نور کو سے پہلے ماننا پڑے گا کہ یہ نور سے ہے. اگر یہ منبر ہے تو یہ پہلے لکڑی تھی تو منبر, لکڑی کو پہلے ماننا. لکڑی کا وجود تھا جس نے منبر کو وجود دیا. اگر ان سے پہلے نور تھا تو پھر یہ اول کیسے؟ آج آپ کو معبود, عبد اور عابد اور پھر زین العابدین سنا. مسعود سے ایک بندے نے پوچھا سڑی شہنشاہ سے, اس نے کہا مولا معبود کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہے, ایک لمحہ بھی بغیر عبادت, اسے معبود کہتے ہیں. اسے کہا مولا اللہ نے اگر سب سے پہلے آپ کو بنایا تو ٹھیک ہے, آپ سب سے پہلے, آپ آدم سے بھی پہلے, لیکن جب تک آپ نہیں بنے کچھ وقت تو اسے لگا ہوگا نا آپ کو بنانے. اگر وہ ہلکا سا بھی وقت تھا تو اس لمحے میں اس کی عبادت نہیں. اگر اس کی عبادت نہیں ہوئی تو وہ معبود کیسا؟ میں نے کل کہا تھا کہ علی وہاں سے شروع ہوتا, اللہ وہاں سے شروع ہوتا کہاں علی ختم ہوتا. اب علی کا اختتام نہیں مل رہا اور اللہ کا ابتدائیہ نہیں مل رہا. اس نے کہا کہ جب تک آپ نہیں تھے تو تب تک کون اس کی عبادت کرتا. اگر لمحہ بھی تھا تو لمحہ بغیر عبادت تو پھر وہ معبود نہیں. اور اگر آپ اس میں سے ہیں تو پھر آپ مخلوق نہیں. اب یا توحید بچائیں یا حقیقت بتائیں. لمحہ امام. اب جواب امام سنا. جواب امام جب سنایا جائے تو پھر کتاب بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, جواب خود بتائے گا کہ میں امام کی زبان. مولا فرماتے
کیا سمجھتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مادے سے خلق کیا؟ اللہ نے کسی چیز کے ذریعے سے ہمیں خلق کیا؟ تو مولا پھر آپ کس سے بنے؟ امام نے فرمایا نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے، جب سے اللہ ہے تب سے جب سے اللہ ہے تب سے ہم اس کی مشیت اور ہم اس کی مشیت میں اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ بڑی خطرناک مجلس ہے۔ اپنے عقیدے کی سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیں اور متوجہ بول رہے ہیں اب بالکل، کیونکہ ولایت امیر المومنین میں اکثر ممبر میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ ولایت امیر المومنین اس گلی کا نام ہے جس کے ادھر کفر ہے اور ادھر شرک ہے۔ بچ کے گزر گئے وہ بھی ہلکا سی ڈگمگانے کی ہم گنجائش معصوم نے فرمایا نحن مشیت اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، جب سے اللہ ہے تب سے ارادہ۔ اب یہ معصوم کی حدیث اصول کافی میرا ہو تو میں مجھے، معصوم کی حدیث کے علاوہ مدرسی نہ لکھی ہو میں مجھے، شیخ صدوق نے نہ لکھی ہو تو میں مجھے، معصوم نے فرمایا نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے۔ اب میں نے قرآن سے پوچھا کہ ارادہ پروردگار کی طاقت کیا ہے؟ قرآن کا ومن اراد ان یشاء اللہ، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کون کہتا ہے، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ سمجھیے اللہ کے ہاں دو عالم ہیں، ایک ہے عالم عناصر، ایک ہے عالم کل۔ یہ دو عالم ہیں، اللہ عالم عناصر اور عالم کل۔ یا چیز عالم عناصر سے آتی ہے یا عالم کل سے آتی ہے۔ جو عالم عناصر سے آتی ہے اس کا ایک پروسیس ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آتی ہے، وجود سے عالم میں آتی ہے، عالم سے عالم الارواح میں آتی ہے، عالم الارواح سے عالم دنیا میں آتی ہے، عالم دنیا سے شکم مادر میں، شکم مادر سے بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر موت، موت کے بعد پھر عالم برزخ، عالم برزخ کے بعد پھر قیامت، قیامت کے بعد پھر جنت اور جہنم۔ یہ پورا پروسیس ہے جو عالم عناصر کا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی ہاں روح ہے اور زندگی ہے وہ یہاں سے گزرے، وہ ان تمام مراحل سے گزرے ہی گی کیونکہ وہ عالم عناصر سے خلق ہوئی۔ جو عالم عناصر سے خلق ہو اسے عدم سے وجود میں آنا پڑے گا، وجود سے عالم روح میں آنا پڑے گا، عالم روح سے دنیا میں شکل مادر میں آنا پڑے گا، پھر بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر موت، پھر موت کے بعد برزخ، برزخ کے بعد قیامت اور جنت اور جہنم کا فیصلہ۔ یہ کام ایک خدا کے یہاں ایک عالم اور ہے، یہ اللہ کا اپنا ذات ہے، اس میں کوئی بھی پروسیس نہیں ہے، یہاں صرف کون ہے، ہو جا، اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، وہ نہ سے ہو میں بدلتی ہے، وہ عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی عناصر نہیں ہے کہ اس کو پہلے روح دینی ہے، اس کو دنیا میں بھیجنا ہے، اس کو شکم مادر میں رکھنا ہے، اس کو زندگی دینی ہے، اس کو نہ، اس میں کچھ بھی نہیں، صرف امر الہی، اور وہ امر مشیت سے ظاہر ہوتا ہے، مشیت کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو عالم کون ہے وہاں صرف امر ہے، اور امر کے بعد صرف کون ہے، تو جو میں ترمکی امر ہے اور امر کے بعد کون ہے۔ یہ عالم عناصر ہے، یہ عالم کون ہے، یہ عالم عناصر ہے۔ اللہ نے آدم سے لے کے قیامت تک ہر ایک مخلوق کو عالم عناصر میں سے گزارا، عالم کون اللہ نے صرف اپنے لیے رکھا ہے۔ راہب نے آ کے رسول سے کہا میرے بیٹے نہیں ہیں، رسول نے عالم عناصر میں نہیں دے سکتا، اس کا نہیں ہے۔ رسول نے عالم عناصر میں کہا ہاں نہیں ہے، کیونکہ اس کے بیٹے عالم عناصر میں نہیں۔ کون سے کون کا مالک حسین نے جو اختیار استعمال کیا وہ
میں بہت سی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی جگہ پہ جو دمبا آیا خیال میں ناصر سے نہیں آیا. خیال میں کون سے موسیٰ کا جو عصا اژدہا بنا تھا خیال میں کون سے حضرت عیسیٰ نے جو پرندہ بنایا تھا خیال میں عناصر سے نہیں آیا تھا. حال میں کون سے ان تمام نبیوں نے کن کا اختیار استعمال نہیں کیا, انہوں نے اللہ سے دعا کی. خدا نے ان کو کن کے ذریعے وہی میں مخلوق. ساتھ میں شہنشاہ بیٹھے ہوئے ہارون ملاؤن کے دربار میں, اس کے جادوگر نے امام کے غلام کے سامنے سے روٹی کھلائی. کتابوں میں سب میں واقعہ لکھا. امام نے دربار میں دیکھا کوئی ماننے والا نہیں. امام نے سامنے تعلیم میں دیکھا ایک واقعہ میں شیر کی تصویر. امام نے اشارہ کیا اخذ اسد اللہ اخذ عدو اللہ, نکل اے اللہ کے شیر, کھا اللہ کے دشمن کو. مارتا ہوا باہر آیا تھا وہ عالم عناصر سے نہیں آیا. حسن کا شرم نہیں آتی عورت ہو. کہ اندیت پروردگار کی علم الکلام والوں نے بتایا ہے کہ فاصلہ ناپنا ہو تو 4 چیزوں سے فاصلہ ناپا جاتا ہے. پہلا ہے قریب, پھر ہے قرب, پھر ہے دن, پھر ہے لدن. یہ 4 ہے کسی چیز کا فاصلہ ناپنے کی قسم. کیسے؟ میں آسان لفظوں میں دے دیتا ہوں, مثال دے دیتا ہوں. مثلا یہ جتنا مجمع ہے آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں تو یہ قریب ہے, لیکن قرب نہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ قریب ہے, لیکن قرب نہیں. یہ جو احباب میرے بالکل ممبر کے سامنے بیٹھے ہیں یہ میرا قریب بھی ہے اور قرب بھی ہے. یہ آپ سے ایک درجہ آگے اس لیے ہے کہ ان کے اور میرے درمیان تیسرا کوئی جن 2 کے درمیان وسیلہ نہ ہو وہ پیچھے سے کوئی مجھ تک پہنچنا چاہے گا, کوئی کسی کو ہاتھ لگائے گا, کسی سے رستہ مانگے گا, یہ مجھ تک بغیر وسیلے کے پہنچ سکتے کیونکہ یہ قرب ہے. اس لیے خدا نے قرآن میں کہا کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرا محمد ان سے کہ مجھے قریبیوں کی محبت نہیں چاہیے, قرب کی محبت. رشتے داروں کی محبت نہیں چاہیے, قرب کی, جو میرے اتنا قریب رہتے ہوں کہ ان کے اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہ. یہ قرب ہے. اس سے اگلا ہے دن. دن کہتے ہیں تیسرے مرحلے کو. دیکھ بھی رہا ہے, فاصلہ بھی کوئی نہیں, اور میرے ہاتھ کی رسائی میں ہو. یہ رومال, یہ تسبیح, یہ کیپ, یہ مائک, یہ گلاس, یہ میرا قرب بھی ہے, قریب بھی ہے, دن بھی ہے, میرے ہاتھ کی رسائی. اللہ قرآن میں سورہ واقعہ میں کہتا ہے کہ جنت میں جنتی جو پھل کھائیں گے یہ ان کے مقام دن پہ ہوگا. کیا بات ہے, ہاتھ لگائیں گے اور پھل ہاتھ میں. میں اگلی آیت بڑی خوبصورت سنا دیتا ہوں. خدا کہتا ہے کہ شب معراج میرا محمد میرے دم پہ تھا, وہ میرے ہاتھ کی رسائی میں تھے. یہ قربت کا آخری درجہ ہے. اس کے آگے جو قربت کا درجہ ہے وہ لدن, قریب جو دیکھ سکے, قرب جن کے درمیان وسیلہ نہ ہو, دن جن تک ہاتھ پہنچے, لدن یہ جو میرے بدن پہ لباس ہے یہ میری قربت کی آخری منزل ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہے اور میں بھی نہیں. یہ مجھ میں بھی ہے, اس نے مجھے چھپایا ہوا ہے.
اور میرے ساتھ آئیں گے۔ اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اس کا باہر، ایک ہے اس کے اندر۔ جو اس کے باہر ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں، جو اس کے اندر ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لدن دو حالتوں میں ہوتا ہے، ایک لدن کا ظاہر ہوتا ہے، ایک لدن کا باطن ہوتا ہے۔ ایک ہے جس نے مجھے چھپایا ہوا، ایک ہے جو آپ کی نظروں کو روک رہا۔ اب انتہائی نازک مرحلہ یہ ہے کہ آل محمد اللہ کے قریب مانیں گے تو فاصلہ ماننا پڑے گا، اور مانیں گے فاصلہ ماننا پڑے گا، دن پہ لے کے آئیں گے ہاتھ کی رسائی ماننی پڑے گی۔ لدن میں آ کے مانیں گے تو یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم لدن میں رہتے نہیں، ہمارا علم اللہ سے لدن ہے، ہم علم لدنی کے مالک ہیں۔ اب میں نے اپنا وجود کی فاصلہ بتانا تھا کہ میرے وجود کے کوئی کتنا قریب ہے، قریب قرب دن لدن۔ اب حیرت زدہ ہو جائیں گے آپ کہ اس کے آگے تو آپ ہی ہیں۔ اب وہ جو جسم ہے وہ بھی میرا جسم ہے، آنکھیں بھی میری ہیں، تو اب آل محمد اللہ کے کہاں رہتے ہیں؟ اللہ پروردگار قرآن میں کہتے ہیں کہ میری اندیت میں ہے، اور معصوم فرماتے ہیں ہم اللہ کی مشیت ہیں، ہم اللہ کا ارادہ ہے۔ مشیت اور اندیت دونوں کے ایک مرحلے پہ لے آئے ہوں، اور منطقی بحث ہے، مجمع پہ میں نے بھرپور اعتماد کیا ہے، ایک بندے سے بھی میری نظریں اوچھل نہیں ہوئی۔ اگر 4 یا 6 بندے بھی مجھے اس میں پریشان نظر آتے میں یقیناً ممبر کا سا موضوع بدل دیتا۔ آپ مکمل متوجہ تھے تو میں منطقی اس بحث میں لے کے آیا۔ معصوم فرماتے ہیں ہم اللہ کی مشیت یعنی کہ ارادے میں ہیں، خدا کہتا ہے یہ میری اندیت میں ہے۔ اب میں دونوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے لگا ہوں۔ آپ مجھے کہیں گے پھر بتا اندیت اور مشیت کہاں رہتی ہے، کیونکہ اس کے آگے تو تیرا وجود ہے۔ اب یہ جو مجلس میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں، یہ تقریر میں کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے لفظ لکھے ہوئے نہیں ہیں، یہ میرے کان میں کوئی کہہ نہیں رہا، یہ میرے اندر ہے اور میرے وجود کے اندر ہے۔ اب روشن بیٹھے کسی دنیا کے بڑے سے بڑے بایولوجی اسپیشلسٹ کو لے کے آؤ، اسے کہو میری جسم کے ساتھ ایسی مشینیں لگا جو میرے لفظوں کو ڈھونڈے، میرے جملوں کو ڈھونڈے۔ وہ کہیں گے ہم تیرے جملے اور لفظ ڈھونڈ نہیں سکتے، ہم تیرے خون کے ذرے گن لیں گے، ہم تیری ہڈیوں کی تہوں تک چلے جائیں گے، ہم ہر چیز بتا سکتے ہیں لیکن تیرے اندر کے چھپے ہوئے لفظ نہیں بتا سکتے۔ تو پھر اب یہ لفظ اگر میرے اندر ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں ارادہ کرتا ہوں اور 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے، میں ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے، میں ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے۔ خدا نے کہا چاہیے انہیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرو، یہ میری اندیت میں رہتے ہیں، میں ارادہ کرتا ہوں محمد ہو گیا، میں نے ارادہ کیا کہ دنیا میری عظمت دیکھے علی ہو گیا، میں نے ارادہ کیا دنیا میرا حسن دیکھے حسن ہو گیا، میں نے ارادہ کیا دنیا میری قریبی دیکھے حسن ہو گیا، میں نے ارادہ کیا دنیا میری عبادت سمجھے سجاد ہو گیا، میں نے ارادہ کیا دنیا میرا علم دیکھے باقر ہو گیا، میں نے ارادہ کیا دنیا میری صداقت دیکھے جعفر ہو گیا، میں نے ارادہ کیا دنیا میری عطا دیکھے قاسم ہو گیا، میں نے ارادہ کیا دنیا میری رضا دیکھے رضا ہو گیا، میں نے ارادہ کیا دنیا میری تقاوت سے ڈرے تقی ہو گیا، میں نے ارادہ کیا دنیا میری نقاوت سمجھے تقی ہو گیا، میں نے تمہارا کیا کہ دنیا میری حیبت سے ڈرے عسکری ہو گیا، میں نے ارادہ کیا کہ کوئی ایسا بھی ہو جو ہو بھی اور نظر آئے۔
کا نام ہے مہدی. دنیا کا کوئی مسلک جواب نہیں دے سکتا کہ اللہ ہے. ہم دے سکتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ہمیں کہے کہ تمہارا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم کہیں گے کہ ہمارا ایک ایسا امام بھی ہے جو ہے بھی. زمین پہ سورج نہیں آئے گا، سورج کی کرنیں آئیں گی. مانگنے والے سورج کا طلوع و غروب نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی ہیں. کرنیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے. چوک اللہ نہیں، اللہ کا اثر ہے. اب یہ ہے اللہ کی مشیت میں سے. معبود سمجھو تو پھر میں عابد پڑھوں. اب انہوں نے اللہ کا ارادہ بن کے اللہ کی عبادت. خدا نے چاہا کہ میرے ارادے کی تکمیل ہو تو اس نے کلمہ جاری کیا. رسول فرماتے ہیں نحن کلمۃ اللہ، وہ اللہ کا پہلا کلمہ جو اللہ نے جاری کیا، وہ پہلا کلمہ ہم نے زمین پہ آ کے بتایا ہے کہ اللہ ہے. آدم نے سنا ہے کہ اللہ ہے، ہم نے بتایا ہے کہ اللہ ہے. آدم کو بھی ہم نے بتایا کہ اللہ ہے. پھر اس نے ارادہ کیا نحن کلمۃ اللہ. ہم کہتے دروازہ بے شک لاک کر دیں آج نحن کلمۃ اللہ، اللہ کا پہلا کلمہ. مسعود فرماتے ہیں جو کلمہ تھا اللہ نے اگر کہا ہے کچھ کلمہ جاری کیا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ پہلا. یہ انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے کن کہا ہے، ورنہ کن پہلا کلمہ نہیں. اگر کن کو پہلا کلمہ مان لیں گے تو کاف اور نون لفظ ہے، حرف پہلے ماننے پڑے گے. اور پہلا کلمہ مسعود نے فرمایا وہ کلمہ مجسم تھا اور پھر ہم نے اسے اللہ کہا. یہ اللہ ہم نے کہا سکتا تھا کیونکہ ہم اس کی اندیت میں تھے. اگر وہ اپنی پہچان بھی کرواتا تو کس سے کرواتا؟ اپنے آپ سے. پہچان ہمیشہ تب ہوتی ہے جب آپ نے کسی کو بتانا. بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا نام علیحدہ کیوں رکھتے ہیں کہ یہ اسم اس کی پہچان ہے. معصوم فرماتے ہیں اس نے ہمیں کلمے کی صورت میں ظاہر کر دیا. اب ہم نے چاہا کہ اس کو کوئی نام دے، ہم نے اسے اسم دیا. قرآن کے آخر میں ابتداء میں اللہ کے 99 نام مسلمانوں نے 1000 اللہ کا نام جوشن کبیر میں معصوم نے دیے. تو نمازی چہرے بیٹھے دعائیں جوشن کبیر پڑھو تو 1000 نام ہے جو معصوم نے اللہ کا بتایا. اب جو ہم بچے کو پہلے دن سکھاتے ہیں اور جو مسلمانوں کے عین میں عبادت ہے وہ سب سے ابتدائی چیز کیا ہے؟ بسم اللہ. بڑی آسان کروں گا، بالکل ذہن پہ مسلط ہونے والا ذاکر ہوئی نہیں. آسانیاں پیدا کروں گا. آسانی جتنا آسان ہلکا پھلکا ہو کے یہاں سے جاؤ. وقتی ہو گئے مہینے سے چلے گا تو فائدہ کیا؟ سارے رستے میں سوچتے رہے کہ کیا بدل ہمارے ساتھ. آسان کروں گا، بالکل آسان کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا مجمع انتہائی محبت کے ساتھ اس کا ترجمہ بتائیں، ترجمہ کو آپ تک پہنچاؤں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم. ٹھیک ہے. اب بسم اللہ کو کھولیں. ہاں کھولے تو بسم اللہ.
بے علیحدہ کریں، اسم علیحدہ، اللہ الرحمن الرحیم، یہ کھل گئے بچے۔ اسم اس کا معنی نام، اللہ اللہ، رحمان صفت، رحیم صفت۔ اسم سے نام کہتے ہیں، اسم کو نام ہی کہتے ہیں، اللہ ذات، رحمان صفت، رحیم صفت، پیچھے صرف بے ہے، شروع اس کا کوئی نہیں ہے، بوجھ نہ بنے، مجھے بتا دیں کہ اس میں صرف میں نے کھول دیے بسم اللہ۔ ہاں اسم نام، آپ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، نام پہلا اسم سے، اسم نام، اللہ ذات، رحمان سے، رحیم سے، پھر سب بے ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا جو لکھا ہوا ہے، یہاں پر علماء کے دو گروہ بنے، ایک نے کہا یہ جو با ہے یہ با ہے با ابتدائیہ، یعنی کہ یہ ابتدا کے لیے اللہ نے شارٹ فرم یوز کی ہے کہ اس سے مراد ہے، شارٹ فارم یوز کیا با ابتدا۔ ایک علماء کے گروہ کا نہیں، اس با سے مراد ہے با استعانت، یعنی کہ مدد، مدد اللہ کے نام سے، رحمان الرحیم، شروع اللہ کے نام سے رحمان۔ ایک نے کہا با ابتدا کے لیے، ایک نے کہا با مدد کے لیے، دو تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے۔ علماء اسلام کے دو ہی گروہ ہیں، ایک با کو ابتدائیہ مانتے، ایک با کو استعانت مانتے، مدد والے بھی آ جائیں، ابتدائیہ والے بھی آ جائیں۔ ابتدا ترجمہ کرو یا مدد کرو، ترجمہ یہ بنے گا ابتدا کرتا ہوں یا مدد مانگتا ہوں اللہ کے اسم سے، اللہ سے نہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ تو ذات کا خود اسم ہے۔ باللہ الرحمن الرحیم ہوتا تو ترجمہ بننا تھا ابتدا ہے اس اللہ سے جو رحمان اور رحیم ہے، ابتدا ہے اللہ کے اسم سے، اس کا مطلب اللہ اور اسم اور جب ایک اور قرآن کی بات، سب اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے رب کے اسم کی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتے ہیں اللہ کے اسم کی، زمین والے بھی اور آسمان والے۔ اس کا مطلب اللہ اور ہے، اسم اور ہے، اللہ اور ہے، اسم اور ہے۔ کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے مولا امیر المومنین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا انا اسم اللہ۔ ابھی بھی نہ چلو میں بڑا آسان حوالہ دینے لگا، بڑا آسان حوالہ دینے لگا، مفاتیح الجنان، باقیات و صالحات، ہر شیعہ گھر میں موجود ہے، حرموں میں پڑی ہوئی ہے، نجف جاؤ، کربلا جاؤ، سامرہ جاؤ، مشہد جاؤ، مفاتیح الجنان حرموں میں پڑی ہوئی ہے۔ شیعہ مذہب کے ہر گھر میں دعاؤں کے مجموعے کا نام مفاتیح الجنان۔ اتنا آسان حوالہ دے دیا کہ آپ کتاب آپ کو کہیں سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، گھر کے اندر سے کتاب نکالو، چھٹی زیارت، زیارت والے باب میں جاؤ، چھٹی زیارت امیر المومنین نکالو۔ امیر المومنین کی مختلف زیارتیں شیخ عباس قمی نے اکٹھی کی، ان میں جو چھٹے نمبر کی زیارت ہے وہ پڑھو۔ یہ جو زیارت ہے یہ علماء نے لکھتے تھے، یہ معصوم جو زیارت پڑھتے تھے ان کو تعلیم کرتے تھے صحابہ کو، اور وہ لکھتے تھے۔ چھٹی زیارت جو ہے وہ چوتھے امام نے تعلیم کی ہے اپنے صحابی کو، سید الساجدین کی دعا تعلیم کی ہوئی زیارت مفاتیح الجنان میں چھٹے نمبر پہ لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ چوتھے امام نے قبر امیر المومنین پہ آ کے جو پہلا سلام کیا تھا، جن کی مجلس ہم پڑھ رہے ہیں، میرے مولا سجاد نے قبر علی پہ آ کے ہاتھ رکھا، السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضا، اے اللہ کا وہ اسم جس میں مرادی ہے۔ امام زمانہ کی سے کو سلام کی کریے، بلندر صلوات۔ اس نے چاہا، پہلے ارادہ تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں نے کل بھی کہا تھا راضی ہونا ناراض ہونا اس کا کام نہیں، ایک کیفیت۔ اب اس نے اپنے پاس اس کا ارادہ تھا، اس کو مظہر چاہیے تھے جن سے وہ اپنا ارادہ ظاہر کرے۔ زمین میں کیسے پتا چلے گی اس کا اب کیا ارادہ ہے؟
اس کو کچھ ایسے شیشے چاہیے تھے، کچھ ایسے آئینے چاہیے تھے جن سے دیکھیں، ایک ہوتا ہے مثل، ایک ہوتا ہے مثل. خدا کہتا میری مثل کوئی نہیں، میری مثل ہے. مثل کہتے ہیں مثال. مثلا کوئی مجھے کہے کہ آپ جیسی مجلس پڑھتے ہیں نا، بالکل ایسی ہی ایک اور بندہ پڑھتا ہے، وہ میری مثل ہے. جیسا آپ کا کاندھ ہے نا جی، بالکل ایسا ہی ہمارے شہر میں کاندھ ہے. جیسا آپ کا چہرہ، وہ مثل ہے، مثل نہیں. خدا کہتا لیسا کا مثل ہی شے، کوئی شے میری مثل ہے. لیکن خدا قرآن میں کا مسل ہی نور ہے، میرے نور کی مسل موجود ہے. مثل اور ہے، مسل. میں بڑا آسان کر دیتا ہوں، بڑا آسان کر دیتا ہوں. کوئی مجھ جیسا ہو، یہ میری مثل ہے. مثل کیا ہے؟ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں، اب یہ جو اندر نظر آ رہا ہے یہ میری مثل نہیں، میری مثل ہے. یہ مجھ جیسا نہیں بلکہ میں ہی ہوں. لیکن علیحدہ نظر آ رہا ہے. میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے. میں مسکرا دیتا ہوں، وہ مسکرا دیتا ہے. میں بیٹھ جاتا ہوں، وہ بیٹھ جاتا ہے. لیکن سب کچھ کس لیے کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے اس کا اپنا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ وہ کرتا ہے جو میں کرتا ہوں. خدا نے کہا یہ 14 میری مثل ہے، یہ وہ کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں. میرے ہاں ارادہ تھا، وجود نہیں تھا. ہر ارادہ وجود مانتا ہے. آپ گھر سے نکلے، ارادہ تھا کہ مجلس پہ جائیں، لیکن ارادہ تو نہیں آ سکتا تھا. ارادے کو اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے ایک وجود چاہیے تھا. ارادہ کیا آپ کے شعور میں، سہارا دیا آپ کے وجود میں، وجود آپ کو مجلس شبیر میں لے آیا. ارادہ گھر سے تھا، وجود لے کے آیا. ارادہ اپنی تکمیل کے لیے وجود چاہتا ہے. اللہ کا ارادہ تھا کہ کائنات ہو، اللہ کا ارادہ تھا کہ میری عبادت ہو، اللہ کا ارادہ تھا کہ میرا سجدہ ہو، اللہ کا ارادہ تھا میری پہچان ہو. ارادے کے لیے وجود چاہیے، وہ وجود میں آ جائے وہ اللہ نہیں رہتا. اب اس نے اپنے ارادے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے کو وجود بنایا. اب یہ 14 کو وجود دیا. ارادہ اس کے پاس تھا، ارادہ اس کا تھا، وجود ان کا تھا. کیونکہ اس کے پاس ارادہ تھا، وجود نہیں تھا. ان کے پاس وجود تھا، اپنا ارادہ نہیں تھا. انہوں نے اپنے ارادے سے کچھ کیا ہی نہیں. اس نے اپنا ارادہ ان کے وجود سے ظاہر کیا. اس نے ارادہ کیا بولے تو یہ بولے، تو خدا نے کہا یہ نہیں بولے. یہ کنکریاں مصطفیٰ نے نہیں پھینکی. ید اللہ فوق بایدیہم، یہ بندوں نے بیعت نبی کے ہاتھ میں نہیں کی، میرے ہاتھ میں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا وجود اس کے ارادے کا ظہور ہے. جب وہ اللہ ان کے بغیر ظاہر ہی نہیں ہو رہا، تو اب عبادت کس کی کرنی تھی؟ عبادت اس کی کرنی تھی جو ظاہر ہو. اب عبادت کو ہم یہ جو عبادت کرتے ہیں نا، ہم عبادت، ہمارا بدن جو ہے ہم صرف رکعتیں بناتا ہے. عبادت روح کرتی ہے، اور روح کا تعلق ہے نور سے. کیونکہ جب انسان مرتا ہے تو روح نہیں مرتی. کل شیء یرجع الی اصل، ہر چیز اپنے مرکز کی طرف پلٹ جاتی ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو بدن مٹی سے ہے تو مرکز میں چلا جاتا ہے. میں ابھی یہاں پہ کیونکہ علمی لوگ بیٹھے ہوں، میں یہی یہاں پہ لائٹر کے ساتھ ایک آگ کا شعلہ جلاؤں تو وہ شعلہ نیچے کی طرف نہیں جائے گا. کیوں؟ قرہ نار اوپر ہے. میں مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے ہوا میں پھینکوں، وہ نیچے ہے، کیونکہ مرکز اس کا نیچے. ہر چیز اپنے مرکز کی طرف آگ اپنے مرکز کی طرف جائے گی، مٹی اپنے مرکز کی طرف آئے گی. کیونکہ یہ اصول ہے اور فطرت کا قانون ہے، یہ لا آف نیچر ہے. کل شیء یرجع الی الاصل، ہر چیز اپنے مرکز کی طرف پلٹ جائے. آسان بات کہہ دو عقیدہ دلانے کے لیے. اب پتہ چلا کہ ہم مجلسوں میں کیوں آتے ہیں، ہم تک بنا کیوں آتے ہیں. کیونکہ مومن کے بدن میں خاک کربلا کے ذرے ہیں. ہر چیز اپنے مرکز کی طرف. جب انسان مرتا ہے تو بدن زمین پہ، کیونکہ اس کا مرکز زمین. روح اوپر، کیونکہ نور ہے.
اور مرکز نور اوپر ہے. اب میں نے کہا تھا کہ آپ کے مجلس میں مجھے عبادت، میں نے معبود پڑھ دی نا، اب آپ بھی پڑھنے لگا. جب انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت بدن نہیں کرتا، بدن رکھتے بناتا، اٹھتا بیٹھتا. عبادت روح کر رہی ہے، روح کا تعلق ہے نور سے، جسم کا تعلق ہے مٹی سے. لہذا کتاب کا نام انوار المعانی ہے. مذہب جعفریہ کی سب سے پرانی کتابوں سے ایک کتاب کا نام شجرہ طوبہ، مذہب جعفریہ کی پرانی کتابوں میں سے ایک کتاب. معصوم فرماتے ہیں جب تم عبادت کرو تو اگر تم نے صرف اسم کی عبادت کی تو تم نے کفر کیا. معصوم فرماتے ہیں اگر صرف تم نے معنی کی عبادت کی تو تم نے شرک کیا. اگر تم نے معنی سے پہچان کے اسم کی عبادت کی پھر تم نے عبادت کی. معصوم فرماتے اللہ اسم ہے، ہم معنی. اگر صرف اسم کو پوجو گے تو بت پرستی ہے. کیونکہ تمہیں کسی نہ کسی، ہندو کیا کرتے ہیں کہ اپنے تصور کے خدا کو، جس کو وہ تصور کرتے ہیں، اس کو پتھر کی صورت میں سامنے بٹھا دیتے ہیں. یہ کیا مجھے بتائیے، مسئلہ مجھے بتانا. اچھا، جب عبادت کرتا ہے انسان، عبادت تو جو جب عبادت کرتا ہے تو اب دو چیزیں، اب تو جو نہیں نکل گیا میں مسئلہ ٹھیک ہے. عبادت دو چیزیں کرتی ہے، ایک جسم، ایک روح. اب روح کا تعلق ہے نور سے، بدن تو صرف اٹھتا بیٹھتا ہے. اب دو چیزیں سامنے بھی ہونی چاہیے. جسم ہے مٹی سے، سامنے ہے مٹی کا گھر جسے کہتے ہیں کعبہ. ہندوؤں کے ہاں اللہ کا تصور دماغ میں تھا کہ ایسا ہوگا. انہوں نے اپنے تصور کو پتھر میں بنایا، لمبے ہاتھ ہوں گے، خوبصورت چہرہ ہوگا. انہوں نے اپنے تصور کا خدا پتھر میں بنا کے مورتی بنا دی. مسلمان نے یہ کیا کہ اس نے تصور کو پتھر میں نہیں بدلا لیکن ذہن میں خدا کا تصور رکھا. اگر ذہن میں بھی خدا کا تصور رکھ کے عبادت کی پھر بھی بت پرستی. کیونکہ وہ اپنا بت باہر لے آئے، تم نے اندر رکھا. بھئی جس کی عبادت کرو اس کا کوئی نہ کوئی تصور تو ذہن میں رکھنا ہے نا. تو کیسا تصور کرو گے؟ اگر تصور میں لے کے آؤ گے تو بت پرستی ہو جائے. اب اگر تم نے صرف کعبے کو سجدہ کیا تو ہندو تمہارا گریبان پکڑ لے گا. قصور کیا تھا؟ میں بھی پتھر کو جھکا، تو بھی پتھر کو جھکا. فرق اتنا تھا کہ میں نے گھر میں رکھ لیا، تو نے دور بنا دیا. کہا تو بھی پتھر کی پوجا رہا ہے. اب اس تصور میں کیونکہ دو چیزیں عبادت کر رہی ہیں، ایک بدن ایک روح. بدن کا تعلق مٹی سے، سامنے مٹی کا ایک گھر. معصوم فرماتے اگر کسی نے صرف دو چیزیں مکلف ہے عبادت کی، بدن اور روح. جب انسان عبادت کرتا ہے بدن کو جھکے، روح کو جھکے. روح کا تعلق ہے نور سے، بدن کا تعلق ہے مٹی سے. جب سجدہ کرو تو سامنے بھی دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک وہ مٹی کا گھر جسے کعبہ کہتے ہیں، ایک وہ نور جو کعبے میں ظاہر ہوا. اہل بیت سے تصور ہٹاؤ گے اللہ عبادت قبول نہیں. کیونکہ معیار عبودیت انہوں نے سکھایا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے. ہم دیکھیں امام مسجد کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا، پیچھے مقتدی پڑھتے، امام رکوع میں جاتا وہ رکوع میں چلے جاتا، کیونکہ ان کا مرکز ہے پیش نماز. انہوں نے اقتدا کی نیت کی تھی پیش نماز کی. وہ رکوع میں گیا جماعت رکوع میں، وہ سجدے میں گیا جماعت سجدے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے آگے ایک ایسا ہونا چاہیے جس کی اقتدا ہمیں عبادت کا طریقہ سکھائے. ایسا مشکل ہو گیا، ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پھر آسان کرنے لگا. عبد کسے کہتے ہیں؟ جو عبادت سکھائے.
عابد کہتے ہیں جو عبادت کرے. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو لفظ عبد کہہ کے استعمال کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئے. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، وحی کی ہم نے اپنے عبد کو وہ جو بھی کی. لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے. لفظ معبود، بس میں بالکل خطاب پہ آ گیا. معبود جس کی عبادت کی جائے، عبد جو عبادت سکھائے، عابد جو عبادت کرے. پھر سن لو کیونکہ میں آخری نتیجہ دینے لگا. معبود جس کی عبادت ہو، عبد جو عبادت سکھائے، عابد جو عبد کے سکھوانے کے بعد عبادت کرے. معبود، عبد، عابد. میں ایک تصویر میں تینوں چہرے دکھاتا ہوں. مسجد نبوی عبادت ہو رہی تھی معبود کی، مصلی پہ کھڑا تھا کائنات کا سب سے بڑا عبد، پیچھے تھے عابدین. یہاں حجرے کا پردہ اٹھا، ایک شہنشاہ باہر نکلا، حسین ابن علی عابدین میں سے گزرتے ہوئے عبد کی پشت پہ آگے بیٹھ گئے. اب تصویر ابھی نامکمل ہے، مجھے مکمل کرنے دینا. اب جو ہی حسین عبد پہ آئے، عابد رہ گئے پیچھے، عبد ہو گیا نیچے، معبود ہو گیا اوپر. حسین نے عبد کی پشت پہ بیٹھ کے عابدین کے سجدوں کو دیکھا اور معبود کی طرف دیکھ کے کہا، اب تو ہے معبود، یہ ہے عبد، یہ ہے عابد، مجھے بتا میں کیا ہوں. آواز حسین ابھی نہ اٹھنا. 70 تسبیح عبد کو پڑھنے دے. 70 تسبیح عبد نے پڑھی، 70 عابدین نے پڑھی. خدا نے کہا ھذا ابا عبداللہ. یہ ہے اللہ کے عبد کا مالک. اب عربی زبان میں کہتے ہیں مالک کو. حسین عابدوں کا مالک نہیں ہے، عبدوں کا مالک ہے. کیونکہ عبد وہ ہیں جنہوں نے عبادت سکھائی. ہر شیعہ اپنی نماز میں عباس کو سلام کرتا ہے. جب تم کہتے ہو السلام علینا الی عباد اللہ الصالحین، قبر عباس پہ جا کے زیارت پڑھتے ہو السلام علیک ایھا العبد صالح. عباس عبد صالح، رسول عبد اللہ، آدم سے لے کے مصطفیٰ تک عبد. حسین عبد نے، ابا عبداللہ، ان تمام عبدوں کا مالک. جب تم عبدوں کا مالک حسین کو سمجھ لو گے، اب زیارت وارثہ پڑھو. السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نجی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث محمد رسول اللہ. کیونکہ حسین ہے ان عبدوں کا مالک. کائنات کا ہر نمازی عابد. یہ مصطفیٰ، آدم سے مصطفیٰ اور مصطفیٰ سے علی، یہ سارے عبد. حسین ابا عبداللہ، عبدوں کا مالک. یہ عبد کائنات کے مالک. پھر اس ابا عبداللہ کے آگے ایک سردار چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو آ
العابدین کو کون چلائے گا؟ اب کوئی زین العابدین چاہیے۔ حسین نے اپنی عبودیت کی وراثت میراث میں دی اگلے امام کو، سجاد بن گیا زین العابدین۔ جتنے عابدین ہیں ان کی زینت، زینت کسے کہتے ہیں؟ اب کیونکہ وقت اتنا گزر گیا ورنہ میں زین العابدین میں 20-25 منٹ بولتا۔ زین کہتے ہیں زینت کو، خدا کہتا اولاد ماں باپ کی زینت۔ زینت سے مراد کیا؟ پہچان ماں باپ کی اولاد کی وجہ سے۔ زیور عورت کی زینت، زیور کی وجہ سے عورت اپنی پہچان کرواتی ہے کہ میرا گھر امیر ہے۔ اولاد کی وجہ سے والدین کی پہچان ہوتی ہے۔ خدا کہتا ہے یہ آسمان کا چمکتا ہوا چاند آسمان کی زینت ہے، یہ ستارے رات کی زینت ہے، یہ سورج دن کی زینت ہے۔ زینت کا لفظ قرآن میں جہاں استعمال ہوا پہچان کے لیے ہوا، جس سے پہچان ہو اسے زینت کہتے ہیں۔ سجاد ہے عابدین کی زینت، یعنی کہ اللہ کے ہاں عبادتوں کی پہچان۔ قیامت والے دن جب اللہ عدل کا ترازو لگا کے عبادتیں تولے گا تو جب تک سجاد قبول نہیں کرے گا، یہ معیار اللہ نے علی کے کسی اور بیٹے کو نہیں دیا، حسن کے بیٹے کو نہیں دیا، حسین کے ایک بیٹے کو زین العابدین کیوں بنائے؟ یہ عبادتیں چیک کیوں کرے گا؟ پہچان اس کی وجہ سے کیوں ہوگی؟ کسوٹی اسے کیوں بنایا؟ کیونکہ سجاد ہے حسین کا پہلا عزادار۔ اللہ کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ان گندے مولویوں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے کہنا تھا عزاداری میں کچھ نہیں رکھا، جنہوں نے کہنا تھا ماتم میں کچھ نہیں رکھا، جنہوں نے کہنا تھا زنجیر میں کچھ نہیں رکھا۔ اللہ نے عبادتوں کی پہچان ہی سجاد بنا دیا۔ سجاد نے لہو کا پرسہ دیا، سجاد نے ماتم کا پرسہ دیا، سجاد نے گریہ کا پرسہ دیا، سجاد نے مجلسوں کا پرسہ دیا۔ اللہ قیامت والے دن بلائے گا سجاد کو، اے عابد آپ تو کہ زین العابدین ہے، ایک عابد کی عبادت ہے، عزاداری ہے تو قبول کرو۔ اب اگر قیامت والے دن کوئی عزاداری لے کے آیا اور عبادت نہ ہوئی اسے بھی سجاد روکے گا، جو عبادت لے کے اور عزاداری نہ ہوئی اسے بھی سجاد روکے گا، کیونکہ وہ عابدین کی زینت بھی ہے اور سب سے بڑا عزادار اس نے سب سے زیادہ عزاداری کر کے سجدہ کیا۔ اب میں یہاں لے آیا ہوں، اکثر بندے ممبر میں سوال کرتے ہیں نماز افضل ہے کہ ماتم؟ لوگ اس کے سوال کا جواب بھی میں نے ممبر سے بڑے بڑے ذمہ داروں کو نہیں دیتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کا جواب بی بی سے خراب میں لیا تھا اور میں نے ملک کے ہر ممبر پہ دنیا میں دیا۔ یہ سوال ہمیشہ وہ کرتا ہے جس نے دونوں میں سے ایک چھوڑ دیا۔ نماز حسین کی آرزو کا نام ہے، ماتم حسین کی آرزو کی تشہیر کا نام ہے۔ بڑا بہترین ہوتا ہے وہ مصلی جو ہلکے کو ماتمی دے، بڑا بہترین ہوتا ہے وہ ہلکا جو مصلی کو نمازی دے۔ کبھی بھی ان دونوں چیزوں، ان دونوں کو پکڑ کے رکھیں، دونوں طرف میں انتہا ہے اور انتہا شیعت کے وجود کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ جس کے پاس عزاداری ہے وہ عبادت کو ہلکا کر رہا ہے، جس کے پاس عبادت ہے وہ عزاداری سے چھٹی لے رہا ہے۔ میں اتنی دور سفر کر کے آیا ہوں، مقصد نعرے لگوانا نہیں تھا، مقصد تھا تمہارے عقیدوں کی تعمیر و مرمت کرنا۔ اگر مجھے کہو کہ 2 دن تم نے نوکری بہتر دی ہے تو میں منبر پہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر حسینی ہو تو عبادت اور عزاداری کو دونوں کو یکساں رکھنا۔ تمہیں عبادت مصلی
جب مصلی کی عبادت کر کے تو ہلکے میں آئے گا. ہم خاک شفا سجدے گاہ میں کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں نماز میں بھی حسین یاد ہے. سجدے گاہ پہ جب کربلا کی خاک دیکھو تو تمہیں کسی مظلوم کا سجدہ یاد ہے. تم کرتے ہو آسان گھروں میں سجدہ، اور اس نے کیا تھا بیٹا دفنا کے سجدہ، اکبر کی جگر سے برچھی نکال کے سجدہ. سادات و غیر سادات، عزادار یہ حسین کو ہلکا نہ سمجھنا، عزاداری کا تقابل نہ کرنا کسی چیز سے. نماز ذات کو فائدہ دے گی، عزاداری نسل کو فائدہ دے گی. اپنے بچوں کو نمازی بھی بنانا، عزادار بھی بنانا. ولایت امیر المومنین کو ہر عمل میں واجب سمجھنا. اس ولایت امیر المومنین کے لیے بیٹی بازار میں گئی. کربلا کی جنگ میں لائلہ خطرے میں نہیں، علی ولی اللہ خطرے میں تھی. اس علی ولی اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ محمد کی بیٹی ہے. اس علی ولی اللہ کے لیے سیدوں نے اپنے گھروں کی بیٹیوں کے جنازے اٹھائے. آج مجھے پڑھنی ہے اس معصومہ کی شہادت جسے سجاد پردیس میں دفن کر کے آیا. پردیس میں رہتے ہو تم ہمیشہ کے لیے یہاں آباد رہو، لیکن وطن کے لیے تمہارا دل دھڑکتا ہے. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے مروں پردیس میں دفنایا وطن میں جاؤ. لوگ لاکھوں خرچہ کر کے میت وطن کیوں لے کے جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میت وطن اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ وہاں اپنی برادری ہے، اسی قبرستان میں ماں کی قبر ہے، اسی میں باپ کی قبر ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے قبرستان وہ ملے جو خاندان کا قبرستان ہے. ہائے زہرا تیری اولاد کا مقدر، تیرا کوئی بیٹا کربلا سویا ہوا ہے، تیرا کوئی بیٹا قاسمین سویا ہوا ہے، تیرا کوئی بیٹا مشہد سویا ہوا ہے، اور تیری دو بیٹیاں اکیلی شام سوئی ہیں. جنگل میں سو گئی علی اور حسین کی بیٹی. میرا مولا تمہیں شام کی زیارت نصیب کرے. قبرستان مسافرہ میں دفنائی تھی سجاد نے سکینہ. یہ میرے اللہ نے، میرے حسین بادشاہ نے اللہ سے تہجد کی نمازوں میں مانگی تھی. کہا تھا میرے اللہ مجھے بیٹی دے جو میرے سینے کے بغیر سو نہ سکے. میں منبر پہ حسین کا ذاکر بن کے کہہ رہا ہوں اللہ ساتھ بھی بیٹے دے، ایک بیٹی ضرور مانگنا. بیٹے جگیروں کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتی ہیں. ساتھ بھی بیٹے ہوں ساری رات چارپائی پہ بیٹھ کے روتے نہیں. بیٹی ایک بھی ہو باپ کی میت سے اٹھتی نہیں ہے، رو رو کے کہتی کیسے اٹھوں، آخری رات کا مہمان ہے میرا پاپا. میرے مولا حسین نے تہجد کی نمازوں میں مانگا اللہ مجھے بیٹی دے جو میرے سینے کے بغیر سو نہ سکے. اللہ نے حسین کی دعا قبول کی. حسین کو اللہ نے بیٹی دی، نام ماں کے نام پہ فاطمہ رکھا. لقب پڑ گیا سکینہ، سکون دینے والی. اسے کہا جاتا ہے تعویذ قلب حسین. یہ حسین کے سینے کا تعویذ بیٹی تھی. حسین اسے اپنے سینے پہ سلاتے تھے. 10 محرم 61 ہجری عاشور کی عصر حسین اصغر دفنا چکے. حسین آخری ملاقات کرنے بہنوں کو خیمے میں آیا. بی بی زینب کی آواز آئی حسین ہم سے بعد میں ملنا، پہلے سکینہ سے ملنے. سکینہ نے بابے کی داڑھی چومی، بابے کے بدن پہ لگا ہوا اکبر کا خون صاف کیا، بابے کی عبا پہ لگا ہوا قاسم کا خون دیکھا. رو کے بابے کو کہتی بابا واپس مدینے چلے جائیں، بابا یہ جنگل مجھے ستا رہا ہے. مولا حسین نے بیٹی کو ہاتھوں پہ لیا جسے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا. مولا حسین نے 10 محرم عصر عاشور ایک دعا مانگی. مولا حسین کی آوازیں میرے اللہ میری سکینہ پہ نیند طاری کر دے. ادھر مولا حسین نے کہا میرے اللہ میری بیٹی پہ نیند طاری کر دے. حسین نے جملہ کہا بیٹی باپ کے ہاتھوں پہ سو گئی. حسین نے بیٹی کا سر ریت پہ رکھا. حسین نے سوئی بیٹی کو الوداع کہا. حسین چلے گئے مقتل میں. ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرے. زمین پہ آنے سے پہلے حسین کا میرے اللہ میری سکینہ جگا دے.
سیدہ سکینہ ریت پہ ہاتھ مار کے اٹھی، رو کے کہتی اما زینب میرا بابا کہاں ہے؟ اب آگے صبح سے جہاں سارے گئے وہاں باپ چلا گیا، خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو کہتی ہے کوئی جو بیویوں سے مجھے میرا بابا ملا دے۔ شہزادی فضہ نے معصومہ سکینہ کو اٹھایا، دیکھ کے کہتی ہے بی بی سکینہ باہر بہت قاتل اکٹھے ہیں، اتنے رش میں تیرے بابے کا پتہ کوئی نہیں بتائے گا۔ رو کے کہتی مجھے زمین پہ اتار تو واپس خیمے چلی جا، میں جانوں میرا غریب بابا جانے۔ لاکھوں گھوڑوں کے سامنے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئے۔ رو کہتی نہیں پہچانا تو امت مصطفیٰ نے نہیں پہچانا، مجھے پہچانو میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہوں۔ حیوانوں نے رستے دینے شروع کیے، سکینہ رستہ ڈھونڈ کے کربلا کے ٹیلے پہ گئی، ٹیلے پہ جا کے مقتل میں بابے کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب بابا کہیں سے نظر نہیں آیا، ایک گھوڑا سوار تیز گھوڑا دوڑاتا بی بی کے قریب گیا۔ شہزادی نے عرب کے قانون کے مطابق دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے، چونکہ گھوڑا سوار قریب آیا، بی بی نے سواری بن کے چہرہ چھپایا، رو کے کہتی گھوڑا سوار کہیں میرا بابا دیکھا ہے؟ یا شیخ حل رأیت ابھی، اے شیخ تو نے کہیں میرا بابا دیکھا ہے؟ یہ دیکھ رہا ماننا تے کس کی بیٹی ہے؟ رو کہتی انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ اگلا جملہ میں پڑھوں گا میرا جگر پھٹ جائے گا۔ یہ ملعون گھوڑے سے اترا، اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، سکینہ کربلا کی ریت میں بیٹھی، رو کے کہتی مار تو لیا ہے، حوصلے کے ساتھ مار تو لیا، اب بتا دے کہیں دیکھا بچی کو باپ نہ ملا، شہزادی کو بابا نہ ملا، چہرے پہ ہاتھ رکھ کے لاشوں میں آ گئے۔ مقتل میں بابے کو ڈھونڈ رہی تھی، اگلی سطر میں چھپا کے پڑھنے لگا، چھپاؤں گا بات کھولوں گا کسی شیعہ کا جگر پھٹ جائے گا۔ بیٹی نے باپ پاؤں سے پہچانا، جملہ میں کھول نہیں سکتا تمہیں حسین کا واسطہ، بیٹی نے باپ پاؤں سے پہچانا، پاؤں پہ مور رکھ کے کبھی مدینے والا حسین تو ہے، نور نبوت کا سوار حسین تو ہے۔ او بابا سر اٹھا، تیری بیٹی لاشوں میں تجھے ڈھونڈ رہی ہے، میں قاتلوں سے تیرا پتہ پوچھ کے آئی ہوں۔ مولا حسین کا سر تھا سجدے میں، حسین نے کہا تھا ترکت الخلق تر من ہوائک، میرے اللہ میں تیری محبت میں ہر محبت بھول گیا۔ سکینہ بلاتی رہی، حسین نہ بولے، شہزادی اٹھاتی رہی، بابا نہ اٹھا، کیونکہ باپ کے امتحان کا سجدہ شروع تھا۔ جب بیٹی نے دیکھا بابا نہیں اٹھتا، اب جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ ماتم کرے گا۔ 57 سال کا باپ، 4 سال کی بیٹی، بابے کا وزنی ہاتھ پکڑ کے چل گھر چلے، شام ہو گئی ہے، بابا تیری بہنیں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے۔ جب بابا نہیں اٹھا 7 قدم پیچھے ہٹی، لوگ کہتے چل واپس چلے، اجڑے ہو کو کوئی نہیں پہچانتا، غریبوں کو کوئی نہیں پہچانتا۔ سکینہ کا منہ خیمے کی طرف ہوا، یہ عرش ہلنا شروع ہو گیا، پھولوں نے اپنے سروں سے تاج اتار دیے، اللہ کی آواز ہے حسین واپس بلا لے، حسین تیرا سجدہ مکمل ہو گیا۔ حسین مولا اٹھے، فرمایا ہاں سکینہ، پہلے کیوں نہیں بولا؟ میں ملاقاتیں پڑھوں باپ اور بیٹی کی، بابے کے قریب پہنچے، اللہ تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کا نصیب اچھے کرے۔ میں ایک فطرت اور معاشی قانون بتاؤں گا، معاشرے میں یہ قانون ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی بیٹی کا باپ مر جائے، وہ بچی ساری زندگی ہر ایک کو آخری ملاقات بتاتی ہے۔ جب میں آخری بار ملی تھی نا، مجھے بڑے پیار سے بٹھایا، بیٹیوں کو باپ کی آخری ملاقات نہیں چھوڑتی، 100 سال کا بھی باپ مر جائے، بچیاں کہتی آخری وقت ملنے کے مجھے بڑا پیار کیا تھا، میرا بار بار ساتھ چوم رہے تھے۔ بیٹیاں باپ کی آخری ملاقات نہیں بھولتی۔ میں 4 سال کی سیدزادی کی بابے سے آخری ملاقات سنانے لگا ہوں، بیٹی زخمی باپ کو سینے سے لگا کے بیٹھی تھی، یا انگلی میں خنجر کو گھماتا ہوا قاتل قریب آ گیا، بی بی فضہ نے بی بی سکینہ کو اٹھایا، میں جملہ چھپا کے پڑھنے لگا ہوں، شمر ملعون حسین کی پشت میں سوار ہوا، اس نے پہلی ضرب چلائی، سکینہ کو کہتی نہ میرا 3 دن کا پیاسا، اس نے دوسری ضرب چلائی، رو کے کہتی میرا 3 دن کا مظلوم بابا، اس نے چوتھی ضرب چلائی، رو کہتی لاش اٹھا کے تھکا ہوا بابا، اس نے 5ویں ضرب چلائی، کہتی اکبر کا موت کا موقع ہوا بابا،
اس نے چھٹی ضرب چلائی. جب بیوی کو پتا چل گیا میرا بس نہیں چلتا, کربلا کے ٹیلے پہ گرو کدی چاچا غازی اٹھو میرے شہیدو, میرا بابا بچاؤ, میرا بابا بچاؤ. بی بی کبھی سرات پہ جا رہی تھی, کبھی اکبر کی لاش پہ جا رہی تھی. سید بیٹھا ہو تو مجھے جملہ معاف کر دینا. جب باپ کے قریب پہنچی تو بی بی کو لاش نظر آئی, سر نظر نہیں آیا. بی بی نے دیکھا قاتل حسین کا سر لے کے جا رہا تھا. چھوٹے چھوٹے قدم چلاتی پیچھے چلی. اس ملعون نے پیچھے مڑ کے دیکھا, روکے دا باپ تیرا میں نے مار دیا ہے, اب میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ روکتی مار تو لیا, سر مجھے دے دے. میں بابے کی آنکھیں بند کر لو, میں بابے کا لہو صاف کر لو, میں غلط ہوں, حسین معاف کر دے. اس نے ایک ہاتھ میں حسین کا سر تھا, اس نے دوسرے ہاتھ سے سکینہ کے چہرے پہ تھا. حوصلہ 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 حوصلہ. ایک ملاقات بڑھ دی, ایک بڑھ گئی. ایک ہاتھ میں ساتھ, تو رونے کے لیے ترسے ہوئے, تو آزادی کے لیے ترسے ہوئے. اس لیے میں دعا نہیں کر رہا, میں بی بی سے معافی مانگ کے مصائب اس لیے اور پڑھ رہا ہوں. تم آزادی کے لیے ترسے ہوئے ہو, تمہیں رونے کے لیے حسرت ہے. یہ تھی بیٹی کی باپ سے کربلا میں آخری ملاقات. بیٹی نے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا, پھر کربلا سے چلی, سارے رستے نیزے پہ باپے کا سر دیکھا. جہاں جا کے سر حسین رکھا جاتا اس نیزے کے نیچے جا کے بیٹھ جاتا. تمہیں آ کے پوچھتا کس کی بچی ہے, اس کی بیٹی ہے. نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے, میں اس غریب کی بیٹی ہوں. سارے رستے معصومہ نے بابے کے سر والا نیزہ نہ چھوڑا. جب ان ملوکوں نے سیدزادیوں کو کر دیا زندان میں قید, سر رکھ دیے صندوقوں میں, اب بیٹی کو باپ کا سر نظر نہیں آ رہا. راتیں گزر گئی, چند راتوں کے بعد بی بی زینب کے پاس آئی, رو کہتی اے پھوپھی زینب, میں نے مدینے سے لے کے اب تک تجھے کوئی تکلیف نہیں دی. بی بی میں نہ پانی مانگتی ہوں نہ کھانا مانگتی ہوں, ہو سکے مجھے ایک بار میرا بابا ملا دے. کئی راتیں ہو گئی میں نے بابے کا سر نہیں دیکھا, مجھے میرے بابے کا سر منگوا دے. بی بی زینب نے سید الساجدین کو بلایا. سید الساجدین نے سپاہی کو آواز دی, آواز دے کے سجاد نے کہا تیرے گھر میں کوئی بیٹی ہے کہ میں نے ہاں میری 2 بیٹیاں ہیں. سجاد رو کے کہتا چھوڑ دے اہل بیت کو, ہر بیٹی کو باپ سے پیار ہوتا ہے. میری بہن کو بابا یاد آیا ہوا ہے, اسے تھوڑی دیر کے لیے میرے بابے کا سر لا دے, یہ سو جائے گی میں سر واپس کر دوں گا. یہ دیکھ کہتا ضرور لا کے دے دیتا, لیکن سر ہے صندوقوں میں, صندوق ہے تالا, صندوق ہے کمرے میں, چابیاں ہیں سپاہیوں کے پاس, وہ چلے گئے ہیں اپنے گھروں کو. صبح کو یزید کا تخت لگے گا, میں اس سے اجازت لے کے سپاہی سے چابی منگواؤں گا, پھر میں صندوق کھول کے تجھے تیرے بابے کا سر لا دوں گا. سجاد رو کے کہتے میری سکینہ بڑی رو رہی ہے. اتنا جملہ کہنا تھا, سجاد نے روتی سکینہ کو ہلایا, رو کے کہتا سکینہ تجھے نہیں پتا, نانے نے کاغذ قلم مانگا انہوں نے نہیں دیا, بابے نے ممبر مانگا انہوں نے نہیں دیا, ماں نے حق مانگا انہوں نے نہیں دیا, حسن نے عہدہ مانگا انہوں نے نہیں دیا, حسین نے رستہ مانگا انہوں نے نہیں دیا, اسلم نے پانی مانگا انہوں نے نہیں دیا, زینب نے برقع مانگا انہوں نے نہیں دیا. سکینہ مجھ سے سوال کیوں کروا رہی ہے, انہوں نے بابے کا سر نہیں دینا. ریس سے اٹھی, رو کہتی پھر مجھے میرا اختیار استعمال کرنے دے. زندان کی سلاخوں پہ سر رکھا, رو کے کہی بابا تیری سکینہ تجھے بلا رہی ہے. اتنا کہنا جس صندوق میں حسین کا سر تھا, صندوق کا تالا ٹوٹا, سر حسین صندوق سے باہر آیا, سر حسین زندان کے اوپر آیا. ہر بیوی نے حسین کے سر کو دیکھا, ہر بیوی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی. کوئی کہتی آ زینب کی گول آواز ہے, کوئی کہتی آ کلثوم کے ہاتھ
ہاتھوں کے لیے یوں بابے کو ہاتھوں میں چھوڑا. جب دیکھا حسین کی آنکھیں بند تھی. جملہ بولنا بیٹی اور باپ کی آخری ملاقات. حسین کی آنکھیں بند, حسین کی آنکھوں میں خون, اپنے ہاتھوں سے بابے کا لہو صاف کیا. بابا یاد ہے 10 محرم, بابا میں نے قریب ہو کے تیرا قتل دیکھا تھا. بابا میں نے دیکھا تھا نا, بابا میں نے بیٹی ہو کے تیرا قتل دیکھا. جملہ پڑھو جس نے کھا تک رو کبھی آنکھیں کھول میں تجھے تماچوں کے نشان آنکھیں کھول میں تجھے لہو والے کار دکھا. قاتلوں نے مجھے بڑا مارا ہے. ابھی سکینہ بول رہی تھی یا زینب کی آواز ان اللہ مر گئی زندان میں حسین کی بیٹی. اتنا روئے ہو 30 سیکنڈ اور دے, 30 سیکنڈ اور دے. مجھے بول کے بتانا جو اولاد والے بیٹھے ہر مشکل دعا مانگو, اللہ ہر ایک کی دعا قبول. اللہ جس کی جو حاجت ہے اس سے زیادہ کو نصر برداشت کرے. ڈاکٹر یامر کی ہر مشکل دور, میرے بھائی کی ہر تکلیف دور ہوگا. یاسر بھائی جن سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں جن کے نام آتے جن کے نہیں آتے. میں ممبر پہ مصائب کی حالت میں سیدہ زینب سے چھوڑی پھیلا کے تمہاری دعاؤں کی قبولیت مانگ رہا ہوں. ایک بی بی رونے والوں میں سے کوئی خالی نہ اٹھے. بی بی ان کی مرادیں پورے کر دینا. آخری 30 سیکنڈ پڑھ لگا میں شما مجھے بول کے بتانا آج تک تمہیں علماء نے کیا بتایا ہے, آج تک سب نے بتایا ہے حسین کی بیٹی کفن میں دفن نہیں, کرتے میں دفن ہے. بی بی کا کفن وہی کرتا ہے جو بی بی نے پہنا تھا. مجھ سے سوال کرو حسین کے سجاد نے بہن کو کفن کیوں نہیں دیا؟ غربت کی وجہ سے نہ, جس کے باپ کا لباس جنت سے آ گیا تھا وہ بہن کا کفن بھی منگوا سکتا تھا. میں کھول کے پڑھوں گا مجمع سے 15 جنازے اٹھیں گے. میں چھپا چھپا کے پڑھنے لگا. 10 محرم کو ماتم کرتے زنجیر کا ماتم کر کے جلدی میں قمیض پہن لیتے ہیں. جب رات کو گھر جاتے ہیں بہنوں